بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے دلیل حدوث اور مخلوقیت عالم کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج ہم اس دلیل کو امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے کلام سے استناد کرتے ہوئے آپ کے سامنے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے استدلال کو کہ جو آپ نے دلیل حدوث اور مخلوقیت عالم کے بارے میں بیان فرمایا ہے ذکر کریں گے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام اپنے کلام میں اس دلیل کی طرف کچھ اس طرح سے اشارہ فرماتے ہیں: الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ و بحدوث خلقہ علی وجودہ مستشہد بحدوث الاشیاء علی ازلیتہ۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار متعال نے اپنے قدیم ہونے پر اپنی مخلوق کے حدوث کے ساتھ دلالت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے حدوث کے ساتھ اپنے وجود پر دلالت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے استشہاد کیا ہے، شاہد کو طلب کیا ہے، کس کے ساتھ؟ اشیاء کے حدوث کے ساتھ اپنی ازلیت پر۔ اس کی توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ پروردگار متعال نے اشیاء کے حدوث کے ساتھ دلالت کروائی ہے کہ یہ اشیاء جو ہیں یہ حادث ہیں، تو اس کا مطلب جو ان کا خالق ہے وہ قدیم ہے۔ یہ اشیاء جو ہیں یہ مخلوق جو ہے یہ حادث ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا حدوث ایک محدث پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک علت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ معلول ہیں اور ان کے لیے ایک علت ہے، یہ مخلوق ہیں تو ان کے لیے ایک خالق ہے۔ یہ اپنے حدوث کے ساتھ اپنے محدث اپنے خالق پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے حدوث کے ساتھ اس چیز پر گواہ قائم کیا ہے کہ وہ ازلی ہے، یعنی جب یہ اشیاء، جب یہ چیزیں، جب یہ کائنات حادث ہے تو یقیناً ان کا خالق جو ہے وہ ازلی ہے۔ اب حدوث کس کو کہتے ہیں؟ حدوث اس کی دو صورتیں ہیں، اسی طرح سے قدیم کی دو صورتیں ہیں۔ قدیم ذاتی ہوتا ہے، قدیم اضافی ہے۔ حدوث ذاتی ہے، حدوث اضافی ہے۔ قدیم ذاتی کیا ہے؟ یہ متکلمین کے نزدیک ہم اس اصطلاح کو بیان کر رہے ہیں۔ علماء کلام یہ بیان کرتے ہیں قدیم ذاتی وہ قدیم ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اپنی بقا میں غیر کا محتاج نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ ایک زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ہوا ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ ایسی ذات کو قدیم کہتے ہیں، اور اسی کو فلاسفہ کے نزدیک واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی جس کے وجود پر عدم نے سبقت نہ کی ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ پہلے ایک زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ہوا ہو، اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور اپنی بقا میں بھی غیر کا محتاج نہ ہو۔ اس ذات کو قدیم ذاتی کہتے ہیں۔ اب قدیم اضافی کیا ہے؟ قدیم اضافی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک زمانے میں عدم ہو اور بعد میں اس نے وجود پکڑا ہو، اگرچہ ہمیں اس کی ابتدا معلوم نہ ہو، جیسے افلاک ہیں، آسمان ہیں، کائنات ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی ابتدا کب ہے۔ ہماری نظر میں یہ ہماری نظروں کے سامنے یہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک زمانہ ہے جس میں یہ نہیں تھے اور بعد میں یہ ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں قدیم اضافی۔ ایک ہوتا ہے حادث ذاتی، یعنی جو کسی غیر کی وجہ سے، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، ایک غیر آئے اور اس کو
عدم سے، قطم عدم سے نکال کر وجود بخش دے۔ اب حادث اضافی کیا ہے؟ حادث اضافی جس کے وجود پر عدم نے سبقت پیدا کی ہو، یعنی ایک زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ہو۔ تو پروردگار متعال اب ہم آپ کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اس کلام کی واضح توضیح بیان کریں گے، اس کو واضح کریں گے آپ کے لیے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے حدوث کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے حدوث کے ساتھ اپنے قدیم ہونے پر دلالت کرائی ہے، دلالت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خالق جو ہے اس کی مخلوق حادث ہے تو وہ قدیم ہے۔ کیوں؟ ان دونوں کے درمیان سنخیت نہیں ہے۔ اگر وہ بھی قدیم ہو تو اس طرح سے دو قدیم لازم آئیں گے کہ جو صحیح نہیں ہے۔ اس کلام کی روشنی میں ہم آپ کو استدلال اس طرح سے بیان کریں گے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں وہ دو حالتوں سے خارج نہیں ہیں، یا تو متحرک ہیں یا ساکن ہیں۔ جو متحرک ہیں ان کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ متحرک ہونا اور ساکن ہونا یہ کس کا لازم ہے؟ یہ ممکن کا لازم ہے، یہ حادث کا لازم ہے۔ اور جو چیز حادث ہوتی ہے اس کے لیے ایک محدث کا ہونا ضروری ہے، یعنی محدث کہ جو اس کو وجود دے، جو اس کو وجود دے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب کائنات میں جو چیز بھی ہے اس کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا وہ ساکن ہے یا متحرک۔ اور ہر ساکن اور ہر متحرک کے لیے، یا ہر ساکن یا جو متحرک ہے اس کے لیے ایک محدث کا ہونا ضروری ہے، ایک علت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حادث اگر خود بخود ہو جائے گا تو وہ قدیم ہوگا۔ اور اگر یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے یا وہ متحرک ہے یا متحرک ہے یا ساکن، کوئی تیسری چیز ہوگی، تو اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا سوائے جاہل لوگوں کے۔ اصلاً کائنات میں ایسی چیز موجود ہی نہیں کہ جو ان دو حالتوں سے خارج ہو، یا ساکن ہے یا متحرک ہے۔ جب ایسے ہے تو ہر ساکن یا متحرک یہ حادث ہے، اور جب کوئی چیز حادث ہوگی تو اس کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو اس کو وجود بخشے، یعنی جو پہلے نہیں تھی اور بعد میں ہوئی، اس کو کہتے ہیں حادث۔ تو ایسی چیز کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک محدث کا ہونا، ایک علت کا ہونا۔ اور وہ محدث، اب یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ محدث جو ہے اس کو بھی اگر ایک دوسرے محدث کی ضرورت ہو تو یہ تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا کہ جو دونوں ہی قبیح ہیں، لذا ماننا پڑے گا ایک قدیم ذاتی کو، ماننا پڑے گا ایک قدیم ذاتی کو، کہ جہاں جس کا وجود ذاتی ہو اس کے وجود سے عدم نے سبقت نہ کی ہو، یعنی اس کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو، ایسا زمانہ نہ ہو کہ جب وہ نہیں تھا اور بعد میں ہو، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو، اپنے ذات میں، اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ ایسے وجود کو ماننا پڑے گا۔ اور اب اگر یہاں پہ کوئی ایک اور اعتراض کر دے، وہ اس طرح سے کہ علت اور معلول، جب بھی علت ہوگی تو اس کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہے، اور علت سے معلول کا انفکاک محال ہے، علت سے معلول کا انفکاک محال ہے۔ تو اب یہ معترض اگر یہ کہے کہ خداوند متعال علت ہے اور کائنات اس کے لیے معلول ہے، تو جب سے خدا ہے اس وقت سے کائنات ہے، کیوں؟ علت سے معلول کا انفکاک محال ہے۔ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے، تو یہاں دو قدیم ہو جائیں گے، دو قدیم ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام، یہ اعتراض اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جب فاعل مختار نہ ہو، علت فاعل مختار نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ مجبور ہو، غیر مختار ہو۔ جیسے آگ کے لیے جلانا، آگ علت ہے جلانے کے لیے،
اور اسی طرح سے سورج کے لیے اس کی روشنی معلول ہے. سورج علت ہے، اس کے لیے اس کی روشنی معلول ہے. لیکن آیا خورشید مجبور ہے یا نہیں؟ فاعل مختار ہے؟ نہیں. اس سے اس کی روشنی کو جدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو آپ کا اعتراض وہاں پہ صحیح ہے جہاں فاعل مختار نہ ہو، لیکن جب فاعل مختار ہو تو آپ کا اعتراض لازم نہیں آتا. ہم خدا کو فاعل مختار مانتے ہیں، مرید و مختار. تو جب وہ ارادہ کرے اور جب اس کے پاس اختیار ہو، تو یہاں پہ یہ چیز ایسی علت میں آپ کا اعتراض لازم نہیں آتا. یعنی ایک زمانہ تھا جب فاعل تھا لیکن اس کے لیے اس کا معلول نہیں تھا، کائنات نہیں تھی. کیوں؟ خداوند متعال فاعل مختار ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب سے وہ ہے اسی وقت سے کائنات ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.